اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی تک جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو جلدی سے فالو کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے اور جس سے آپ کو فائدہ ہو سکے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مسائل کے اوپر بات چل رہی ہے۔ ان مسائل کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج تیسرا اس کا پارٹ ہے کہ جن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہی کے ضمن کے اندر ایک بھائی نے مسئلہ ہم سے دریافت کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا افطاری کرنا صرف کھجور کے ساتھ لازم ہے، ضروری ہے، یا کسی اور چیز کے ساتھ بھی افطاری کی جا سکتی ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری کرنے کے لیے تر کھجوریں منگواتے تھے۔ اگر تر کھجوریں مہیا نہ ہوتیں تو پھر اس کی جگہ پر خشک کھجوریں منگواتے اور ان سے روزہ افطار کرتے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتیں تو پھر تیسرا نمبر جو تھا وہ پانی کا تھا، تو پھر پانی سے روزہ افطار کیا جا سکتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا افطار کرنا جو ہے وہ بہتر اور مسنون سنت عمل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کھجور، چھہارے وغیرہ سے روزہ افطار کرے، اور اگر یہ چیزیں میسر نہ ہو تو پھر انسان کے پاس جو چیز بھی گھر میں مہیا ہو اس سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے روزے کے مسائل کے متعلق، کہ بچوں کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور بچے کس عمر میں روزہ رکھیں، آئے کہ بچوں کا روزہ رکھا ہوا معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ چھوٹے بچے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہو گئیں۔ اب وہ چھوٹا 7-8 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو یہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس کا یہ روزہ فرض روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ رمضان میں رکھا ہوا روزہ بھی اس بچے یا بچی کا یہ نفلی روزہ ہوگا، یہ فرضی روزہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ چھوٹا لڑکا یا لڑکی دن کے کسی حصے میں بھی جا کر اس روزے کو توڑ دے تو اس روزے کے توڑنے کی وجہ سے، فاسد کر دینے کی وجہ سے اس پر قضا لازم نہیں آتی، چونکہ یہ اس کے ذمے روزہ فرض ہی نہیں تھا۔ اب روزہ کس عمر میں رکھیں گے؟ لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے حکم برابر اور یکساں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہو جائیں تو اس وقت ان پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ اس سے پہلے روزہ رکھنا ان کے لیے یہ مستحب عمل ہے۔ اگر رکھ لیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی رکھیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ روزے کے مسائل کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا روزے کی حالت کے اندر بغل کے بال، زیر ناف بال کی صفائی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر بالوں کی صفائی کی جا سکتی ہے، اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ جو روزے کے مسائل میں سے ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے بچے کو کوئی چیز منہ میں چبا کر بچے کو دے سکتی ہے کھانے کے لیے روزے کی حالت کے اندر یا نہیں دے سکتی؟ اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ماں کے علاوہ کوئی اور عورت ایسی ہو کہ جس کا روزہ نہ ہو گھر میں اور وہ چبا کر بچے کو دے سکتی ہے تو پھر تو اس عورت کے لیے چونکہ مجبوری نہیں ہے، ضروری نہیں تھا کہ اس چیز کو، کسی روٹی وغیرہ کو یا کسی اور چیز کو منہ میں چبا کر بچے کو کھلائے، تو مسئلے کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ بلا ضرورت، بغیر مجبوری کے، اس روزہ دار خاتون کے لیے اپنے بچے کو کوئی چیز منہ میں چبا کر پھر دے دینا کھانے کے لیے یہ مکروہ ہے۔ اور اگر مجبوری ہو، ضرورت ہے، اس ماں کے علاوہ کوئی ہے نہیں، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ یہ منہ میں چبائے کوئی چیز اور پھر وہ بچے کے منہ میں ڈال دے تاکہ آسانی سے بچہ کھا لے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط کی جائے گی کہ وہ جو چیز چبائی ہے، کوئی بھی چیز کھانے والی ہے، اس کا ذائقہ خود اندر نہ نکلے۔ اگر اپنے حلق میں لے گئی تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ اس کے اندر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ جو اہم مسئلہ ہے
کہ کیا روزے کی حالت کے اندر کوئی شادی شدہ جوڑا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا بوسہ و کنار کر سکتے ہیں یا نہیں، شوہر بیوی یا بیوی شوہر کا؟ تو اس کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر میاں بیوی کا آپس میں بوسہ و کنار کرنا تو جائز ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، تاکہ کہیں یہ مسئلہ بوسہ و کنار سے ہم بسترے کی طرف نہ چلے جائیں، اور اگر ایسا کرنے کی وجہ سے بوسہ و کنار کی وجہ سے انزال ہو جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اس کے اوپر اس صورت کے اندر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر بوسہ و کنار کرنے کی وجہ سے ان کا جو میلان ہے وہ ہم بستر کی طرف چلا گیا اور وہ ہم بستری کر بیٹھیں، تو اس صورت کے اندر روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارہ کیا ہوگا کہ 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، ایک روزے کے جان بوجھ کر فاسد کر دینے کی وجہ سے، اور ایسے مسلسل کے درمیان میں کہیں جا کر بے شک 55 57 58 روزے کے اوپر جا کر ایک روزہ درمیان میں اگر گیپ آ گیا ہے، چھٹی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اثر 9 دوبارہ پھر ایک سے گنتی شروع ہوگی اور اس کو مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک مسئلہ روزوں کے مسائل میں سے یہ ہے کہ کیا کوئی بوڑھا شخص یا کوئی مریض، ایسا مریض کہ جس کے صحیح ہونے کی، تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، اور ایسا بڑھاپا کہ جس کے بعد بھی اس کو صحت ملنے کی امید نہیں ہے، اب ان کے روزوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو ایسے شخص کو جو قرآن پاک کے روح سے رخصت ملی ہے روزہ نہ رکھنے کی، کہ ایسا بڑھاپا کہ جس کے بعد اس کو صحت کی امید نہیں، اس کو تندرستی کی امید نہیں، اور اسی طرح ایسا بیمار شخص کہ جس کی بیماری اس درجہ میں بڑھ چکی ہے کہ اب اس کو دوبارہ تندرستی کی امید نہیں، اس کو صحت ملنے کی امید نہیں ہے، تو اب اس کے لیے گنجائش ہے کہ یہ روزہ چھوڑ دے اور اپنے روزے کی جگہ پر فدیہ ادا کر دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے ایک یکساں حکم ہے۔ فدیہ کیا ہوگا؟ تقریباً 2 کلو گندم، 2 سیر گندم جو ہوگی، یا گندم یا اس کی قیمت جو ہے وہ کسی غریب مسکین محتاج شخص کو دے دے، حاجت مند ضرورت مند شخص کو جو ہو تو اس کو دی جا سکتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس مرد عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے گنجائش کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 سیر گندم جو ہے، 2 کلو گندم جو ہے وہ یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں۔ ناظرین، روزے کے متعلق یہ چند مسائل ہم نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مسئلہ ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے مسائل کو ویڈیو کے شکل میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔